وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 26. آج کا موضوع وأحسن منك لم تر قط عيني. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن آگ کے برے عذاب کو اپنے چہرے سے روک رہا ہوگا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوں گے، اس کا کیا حال ہوگا. اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا ان بدعمالیوں کا مزہ چکھو جو تم انجام دیا کرتے تھے. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ایسے لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے رسولوں کو جھٹلایا تھا سو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ پہنچا کہ انہیں کچھ شعور ہی نہ تھا. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 26. لفظی ترجمہ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ خِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بس اللہ تعالیٰ نے چکھایا ان کو شرمندگی کا عذاب دنیا کی زندگی میں بھی. وَعَلَى عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش یہ جانتے. سامعین کرام، گزشتہ سبق سے آج کا سبق جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، یعنی اسی سیاق و سباق میں آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہوگا. گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا اپنے چہرے سے، یعنی کوئی اس کے چہرے میں اور آگ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. اور اس وقت کہا جائے گا ظالموں سے ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو تم نے کیا اس کا مزہ اب چکھو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کذب الذین من قبلہم. اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا اس حقیقت کو. فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. تو ان پہ عذاب آیا جس حیثیت سے ان کو سمجھ بھی نہ تھی. اس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آ جاتا ہے لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا. اس کی کافی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے یعنی دیکھیں اپنے جو عذاب آنے والا ہے، یہ عذاب ایسا ہے کہ من حیث لا یشعرون، کہ آپ کو اس کا شعور نہیں ہو سکتا. یعنی اس کی ایک بات یہ ہے سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا دل جو ہے قلب، اصل میں تو قلب ہے نا، یا قلب کو کالا کرنے کی آپ تدابیر میں لگے ہوئے ہیں، یا قلب کو منور کرنے کی تدابیر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن قلب تو آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو. اچھا،
ایک تو قلب کو آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کی کیفیات کو نہیں دیکھ سکتے، پھر آپ چونکہ غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں، تو جو قانون قدرت ہے وہ تو آپ پہ لاگو ہوگا۔ اگر آپ گمراہی کے راستے پر چلیں گے اور دنیا کو اپنی منزل بنا کے چلیں گے تو وہ جو عذاب ہے اس کا سامنا تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ مختلف کیفیات ہیں اس کی، آج اس میں ایک کیفیت بیان ہو رہی ہے، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے انہیں چکھایا، دنیا ہی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، الخزي فی الحیات الدنیا۔ یہ ایک ایسا عذاب ہے سامعین کرام، تھوڑی سی اگر آپ میری بات توجہ سے سنیں، یہ ایک ایسا عذاب ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، رسوائی کا عذاب۔ اب رسوائی کا عذاب کیا ہے سامعین کرام؟ خاص طور پہ میں اپنے لیے بیان کروں گا، اپنی قوم کے لیے، کہ رسوائی کیسی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم جس رسوائی کا شکار ہو چکے ہیں جب سے ہمارا یعنی جو خلافت بغداد ہے اس کے بعد سے ہم رسوائی کا شکار ہو چکے ہیں، اور آج تک ہم یعنی رسوا ہو رہے ہیں۔ رسوائی، اب دیکھیں اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کے سبب مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھوں سے پٹوائے یا قتل کرے۔ سقوط بغداد میں یہی ہوا تھا نا، چنگیز خان آپ کا آیا اور اس نے لاکھوں مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اب یہ کافر مسلمانوں کے ہاتھ سے یعنی پٹ رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، تو یہ رسوائی نہیں ہے؟ عجیب بات ہے، آپ یعنی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اس بات کو۔ اب وہ رسوائی چلی آ رہی ہے، آج بھی ہم اللہ تعالیٰ یعنی دنیا میں مسلمان رسوا ہے، غالب نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ غالب ہوں گے یا مغلوب ہوں گے، تو دو ہی تو صورتیں ہیں۔ آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم غالب ہیں دنیا میں، غالب کو یعنی ہم تو مغلوب ہیں۔ ادھر ہندوؤں کی جوتی ہے، ادھر عیسائیوں کی جوتی ہے، گمراہ قوم کی، یہ بت پرست ہیں، وہ گمراہ ہیں، اور تیسری مغضوب علیہ قوم ہے اسرائیل، یہودی۔ ان سب کے ہاتھ سے ہم پٹ رہے ہیں، اور ہم آج کا مسلمان رسوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو رسوائی کا سبب نہیں قرار دے رہے۔ بہت بڑا عذاب ہے کہ وہ مغضوب علیہ قوم، وہ گمراہ قوم آپ پر غالب بن کے بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کو اپنے جوتوں سے پیٹ رہی ہے، اور آپ کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ایک تو رسوائی یہ ہے قومی طور پہ سامعین کرام، پھر یعنی جب قوم رسوا ہو جائے افراد تو خود بخود رسوا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا سامعین کرام کہ یہ رسوائی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہوا ہے۔ اگر آپ میری بات سننے کے لیے تیار ہیں تو ایک آیت سنیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب، کہ کیا تم افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم یقین رکھتے ہو کتاب کے بعض حصے پہ اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ فما جزاء، پس کیا ہے بدلہ، من يفعل ذلك منكم، جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزي في الحیاة الدنیا۔ دیکھیں، خزي في الحیاة الدنیا یہاں بھی ہے سامنے کرام، اگر قرآن کے ٹیکسٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں تو آپ دیکھ لیں، اور وہاں بھی ہے الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ یہ بات تھوڑے سے مختلف الفاظ میں، ولعذاب الآخرة اکبر، اور وہاں کیا ہے، ثم تردون الى عذاب الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، یہاں ہے لو کانوا یعلمون۔ تو یہ ایک بات چھوٹی سی نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ رسوائی جو ہے مقدر ہے ہر اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا دے۔ یہ میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، اور یہ قرآنی ترجمے پہ میرے الفاظ جو ہیں قرآنی ترجمے پہ یعنی اس کے مطابق ہیں، اپنے آپ سے میں نہیں کہہ رہا۔ جو بھی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، آیت بھی میں نے آپ کو سنا دی، اس طرح اسی قبیل کی اور آیاتیں بھی ہیں۔ من اعرض عن
عن ذکری، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام، یہ ایک دکھڑا تو میں آپ کو روتا رہتا ہوں کہ قرآن کے جو آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کو اکثر آیات کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ اب یہ جو مضمون پڑھا جا رہا ہے سامعین کرام، یہ مضمون جو پڑھا جا رہا ہے، اب یہ مضمون کس کے بارے میں ہے؟ یہ ظالموں کے بارے میں ہے۔ قیل للظالمین، ظالموں کو کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ظالم اپنے آپ کو تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو پکے مسلمان ہیں، اور یہ تو ظالموں کے بارے میں ہے، یہ آیات جو ہیں وہ ظالموں کے بارے میں ہے۔ یعنی ایک عام رویہ ہے سامعین کرام ہمارا کہ ایسی قسم کی آیات آتی ہیں تو وہ کافروں کے حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ بھئی ظالم کون شخص ہے؟ یہ تو میں نے بتایا بھی تھا، لیکن قرآن کی ایک براہ راست ترجمے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آیت ایسی ہے کہ من اظلم ممن ذکر بآیاتہ ثم اعرض عنہا، یہ گزشتہ سبق میں بھی شاید میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی کہ کون ہے اس شخص سے زیادہ ظالم جس کے سامنے رب کی آیاتوں کی ذکر نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ من اظلم، کون ہے زیادہ ظالم، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو اپنے رب کی آیاتوں کی نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، اس سے پھر وہ منہ موڑ لے۔ انا من المجرمین منتقمون، میں مجرموں سے انتقام لینے والا ہوں۔ تو سامعین کرام، یہ ساری آیات جو ہیں اس کو یعنی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے ہیں یا نہیں۔ تو بہرحال ظالم کی میں نے آپ کو تشریح بتا دی، پھر آپ کو میں نے یہ بھی کہا کہ دنیاوی رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے، جب تک ہم توبہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں، یہ رسوائی ہمارا مقدر ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا مضمون ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہیں بدلتا ایک قوم کا حال جب تک خود وہ قوم اپنا حال بدلنے کے لیے اپنا حال خود نہ بدلے۔ لا یغیر ما بقوم، نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ جو اس ایک حالت ایک قوم پہ طاری ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ تو بہرحال سامنے کرام یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور بلکہ اس رسوائی کو ہٹانے کے لیے آپ نے اسباب بھی تلاش کرنے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص نے انفرادی طور پہ، آپ دیکھیں میں آپ سے انفرادی طور پہ مخاطب ہوں، ہر شخص نے دنیا کے رسوائی کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، واحد علاج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اس کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں، اور اللہ کے سیدھے راستے پر چل پڑیں۔ یہ علاج ہے ہماری رسوائی کا سامنے کرام۔ بہرحال لیکن اب یہ رسوائی جو ہے یہ دنیا تک محدود نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، عذاب آخرت کا جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب ظاہر ہے جو عذاب ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارا آگ کے عذاب پہ ایمان نہیں ہے، نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہے۔ اور یہ بہت اس کی یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی یہ تم بات کیسے کہہ رہے ہو، حالانکہ ہم تو پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، تو یہ ہمارا جو تلاوت ہے یہ زبانی تلاوت ہے، اکثر لوگ تو اس کا معنی بھی نہیں جانتے، اکثر لوگ اس کا معنی بھی نہیں جانتے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ جب آپ ایک چیز کا معنی نہیں جانتے تو پھر اور باقی یہ ساری باتیں جو ہیں ہماری رٹی رٹائی ہیں، اور طوطے کی طرح کلمہ پڑھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، طوطے کی طرح کلمہ پڑھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں سامنے کرام۔
فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ تو میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یعنی مضامین ہیں یہ قرآن کے مضامین ہیں، اور بالکل اسی طرح ہوگا۔ جو شخص حق سے منہ موڑ لے گا، دیکھیں میں اگر آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آخرت آپ کی اگر ترجیح نہیں ہے، تو پھر آپ دنیا دار ہیں۔ اب دنیا داروں کے مختلف جہت سے نام لے سکتے ہیں، اس میں منافق بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مت والے بھی ہیں، یہ سارے دنیا دار لوگ ہیں۔ اگرچہ اپنی زبانوں سے وہ کہہ رہے ہیں کچھ، کوئی بھگوان کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے حق سے منہ موڑا ہوا ہے۔ دنیا دار، یہ دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں، میٹیریلسٹ ہیں، اور ہم میں سے اگر کوئی شخص اس گروپ میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک بات ہے کہ وہ بھی میٹیریلسٹ بن جائے۔ اور آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ آج میٹیریلسٹ ہو گئے ہیں، ظاہر پرست۔ آپ دیکھیں نا، ہماری وہ ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ تو ظاہر تک محدود ہو چکی ہے۔ ظاہر کو ہی ہم نے اپنی زندگی کا پیمانہ بنا لیا ہے کہ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دنیا سمیٹ لینا ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ 5 لاکھ آپ لگاتے ہیں، اور اگر وہ 1 سال میں 5 کروڑ آپ بنا لیتے ہیں، لوگ آپ کی ایک تو قسمت پہ رشک کریں گے، اور آپ کو بہت ہوشیار جانیں گے، یہ بڑا ہوشیار ہے بھائی۔ ایسا ہوتا ہے سامنے کرام، بات یہ نہیں ہے۔ بات دیکھیں، 2 کیٹیگریاں ہیں لوگوں، آج دنیا میں 2 کیٹیگریاں ہیں، ایک طالبان دنیا ہے اور ایک طالبان مولا ہے۔ اور طالبان مولا جو ہیں وہ بہت کم ہیں، یہ آپ کو میں بتا دوں، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قلیل من عبادی الشکور سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے بندوں سے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور۔ اور بہرحال تو اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو اور بھی یہ مضمون آسان کر دوں، دنیا دار اور آخرت کا طلبگار، اچھی آخرت کا طلبگار، یہ 2 کیٹیگریاں ہیں ہماری ساری۔ اور یہ ہماری یعنی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کی کوششوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یا آپ معلوم کر سکتے ہیں یا آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ میں دنیا دار ہوں یا اللہ والی ہوں یا اللہ والا ہوں۔ وہ دیکھا جائے گا، اس کے ثبوت کے طور پہ آپ کی عملی زندگی کو دیکھا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کے دل پہ حاوی ہے، اللہ کی ذکر میں آپ یعنی ڈوبی ہوئی ہیں یا ڈوبے ہوئے ہیں، اور ذکر کیا ہے کہ اللہ کی اپنی مقصد پیدائش کو آپ یاد رکھ رہے ہیں، اپنی منزل کو یاد رکھ رہے ہیں، کسی بھی لمحے آپ سے اپنی منزل نہیں بھولتی۔ ہتھ کارول تے دل یارول، یہ کیفیت ہونی چاہیے سامنے۔ اگر آپ ظاہر کی زندگی گزارتے ہوئے، میں ایک نقطہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو سوچ لیں، سمجھ لیں، اگر ظاہر دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے آپ رب کو بھول جاتے ہیں یا بھول جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد میں مصروف نہیں ہے، اللہ کی یاد میں مصروف نہیں ہے، اللہ کی یاد اس میں نہیں ہے حقیقی طور پہ۔ تو اس کو یعنی اللہ کی یاد کو اپنے دل پہ حاوی کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت لکھی ہے قرآن میں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لا تلہیہم، جن کو غفلت میں نہیں ڈالتی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، یعنی یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہے، ان کے دل اللہ کے ساتھ مصروف ہے۔
تو یہ بات ہے ساری، اور اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے بہرحال بالعذاب الآخرت اکبر کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ دنیا کا عذاب تو ہے رسوائی کا، یعنی ظالم کو دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا پڑے گا۔ یہ رسوائی ہو سکتا ہے، میں ایک ایسی یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ میری ان تمام وضاحتوں کے باوجود آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا دار پہ رسوائی کا عذاب دنیا میں مسلط ہوگا۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال اس میں اور دے دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نے منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ کے ایک اور وعدہ ہے، میں نے آپ کو جو پڑھ کے سنا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اس کی زندگی میں اس پر دوبر کر دوں گا، زندگی گزارنا دوبر ہو جائے گا۔ آج دیکھیں ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، پریشان حال ہے، خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، پیسہ ہے یا نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جو امیر شخص ہے وہ زیادہ پریشان ہے، اس کے زیادہ پریشانیاں ہیں۔ وہ پشتوں میں ایک وہ ہے مثال دیا کرتے ہیں ہم لوگ، ظاہر ہے میں بھی پشتون ہوں، اور یعنی والد جو تھے میرے پٹھان تھے، ہم بھی پٹھان ہیں، تو وہ مثالیں ہمیں یاد ہیں اور ہم جانتے ہیں پشتوں کی مثالیں۔ اس میں ایک مثال یہ ہے کہ چڈیر مالی نبت حالی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا زیادہ مال ہوتا ہے اس کا برا حال ہوتا ہے، چڈیر مالی نبت حالی۔ تو دیکھیں یہ میں پریشانی کی بات کر رہا تھا، پریشانیاں یا سکون یا اطمینان اس کا تعلق مال کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اللہ آپ سے راضی ہوگا، اور اللہ کے رسول نے اس کی طرف ہمیں بتایا ہے کہ بہت دفعہ ربا، وہ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، بہت دفعہ ایک شخص ہوگا کہ اس کا حال، ظاہری حال برا ہوگا، پراگندہ بال ہوں گے اور عشرہ یعنی ظاہری حالت، اور اس کی حالت یہ ہوگی کہیں کسی مجلس میں جائے تو اس کو کوئی یاد نہ کی، یعنی اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، کہیں رشتہ کے لیے بھجوا دے، وہ سوال کرے تو اس کا کوئی رشتہ نہ دے۔ لیکن اللہ کے نزدیک اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم ضرور پوری کرتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ پہ قسم کھائی ہے، اس کا پورا کرنا تو لازم ہے مجھ پہ۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اتقاکم، تو بہرحال سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ہم نے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ تو دنیا کا عذاب تو الگ ہے، لیکن آخرت کا عذاب جو ہے بہت بڑا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے، لیکن ہمیں علم تو نہیں ہے، نہ ہمیں علم ہے نہ یقین ہے۔ تو علم، خبر تو ہمیں مل رہی ہے سامعین کرام کہ آگ کا عذاب تیار ہے، جہنم تیار ہے، دوزخ تیار ہے، یہ خبر دی ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا تو یقین نہیں ہے، اور پھر عذاب اکبر جو ہے اس سے تو ہم بالکل ہی غافل ہیں، ہم تو دنیا کے عذابوں سے ڈرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام دہرا دیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔
فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے چکھایا ان کو شرمندگی کے عذاب دنیا کی زندگی میں۔ خزیہ کہتے ہیں رسوائی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. God made them taste disgrace in the present life, but the punishment of the hereafter is worse, if they only knew. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔